الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ حضرات گرامی قدر، چند روز قبل بدعت میلاد کا ذکر کرتے ہوئے جناب طاہر القادری صاحب کی اپنے موقع میں پیش کردہ ایک حدیث پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس ضمن میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ شخص نہ صرف کہ عدالتی طور پر کذاب، جھوٹا، بددیانت، خائن، دھوکے باز اور فراڈیا قرار دیا گیا ہے، بلکہ علمی اور اپنے کردار میں بھی وہ اسی قسم کا ان برائیوں کا شاہکار ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے جبہ دستار کا لبادہ پہن کر یا منبر محراب کا نام استعمال کر کر دین کا کھلواڑ کرنے کا جو ذمہ اور ٹھیکہ داری لے رکھی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بلکہ مجموعی طور پر بھی دین اتنا لاوارث ہو گیا ہے، اس کا پرسان حال ہی نہیں رہا کہ وہی کیفیت ہے کہ بعد الاسلام و غریباً و سیعود و غریبا۔ جتنا بڑا جھوٹ بولنے والا، ممبر و محراب پر بیٹھ کر جتنی گپیں ہانپنے والا، خرافات، روایات و حکایات، وضع من گھڑ جھوٹ طوفان بولنے والا جتنا بڑا ہے، اتنا بڑا وہ علامہ ہے، اتنی بڑی اس کی شہرت ہے، اتنی اس کی قیمت ہے۔ جس طرح عام معاشرے میں یہ ریت چل پڑی ہے، جتنا بڑا گنڈا ہو اتنا بڑا چودھری ہوتا ہے، جتنا بڑا فسادی ہو اتنا بڑا سردار ہوتا ہے، جتنا بڑا کرپٹ ہو اتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر یہ جو شخص ہے جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتا ہے اور لوگ بھی نامعلوم اسے کیا کیا القابات دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دین کے لیے فتنے کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس نے علم کے لبادے میں، دین کے لبادے میں، جبہ دستار کے پردے میں یہ گھنونی سازش شروع کر رکھی ہے کہ قرآن و سنت کا نام لے کر ہی قرآن و سنت سے انحراف کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ نہ صرف خود کر رہا ہے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے وہ یہ بات کی تھی کہ یہ شخص نہ تو علمی طور پر ثقافت رکھتا ہے، نہ علمی طور پر وسعت رکھتا ہے، خصوصاً علوم القرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل عطائی ڈاکٹر ہیں، بغیر کسی ڈگری کے، بغیر پڑھے لکھے کے وہ گھر بیٹھ کر یا کسی فٹ پاتھ بیٹھ پر دکانداری شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں بھی دین کو اتنا لاوارث بنا دیا گیا ہے کہ ان پڑھ اور جاہل قسم جن کا جس کا تعلق نہیں ہے، عام روٹین ہے کہا جاتا ہے، اور یہ فطرت کا اصول ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے خاص بندے پیدا کیے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے خاص بندے پیدا کیے ہیں، مگر ان کو جو مقام یا قبول عام ملا ہے تو بعض لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید خضر و پودے کی طرح کوئی بڑے محدث بن جائیں گے، مفسر بن جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بنے گا بھی تو اصحاب الفن یا ان کے ورثاء ان کی اس سازش کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، ان کا یہ پردہ ہے نا اس کو چاک کریں گے، جیسے علامہ حالی نے کہا ہے نا، تو اسی طرح
قرآن و سنت کے وارث موجود ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے پہرے دار الحمدللہ موجود تھے، موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ تو بہرحال موصوف کے متعلق پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر پڑھا تھا کہ کوئی انہوں نے الموسوعۃ القادریہ لکھا ہے علوم الحدیث کے متعلق، اور اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ تو اسی وقت یہ دل چاہا کہ دیکھیں بھئی اس میں کیا انہوں نے اپنی تحقیقات جدیدہ پیش کی ہیں، اپنے علم و فن کا کیا مظاہرہ کیا ہے۔ تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کل ایک دو دوستوں کی توجہ دلانے سے اشتیاق مزید بڑھا، شوق مزید بڑھا، تو میں نے وہ کتاب منگوائی۔ آج ہی مغرب سے پہلے آئی تھی، تو اسی وقت اس کا سرسی مطالعہ کیا، لیکن کتاب دیکھنے سے پہلے ساتھ ایک پمفلٹ تھا جو اسی کتاب کا تعارفیہ، اس کا ایک قسم کا خلاصہ اللب الباب تھا، اردو میں ہے وہ۔ میں نے اسی کا مطالعہ کیا اور اندازہ لگایا کہ اس کتاب میں جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا یہی کچھ لکھا گیا ہوگا۔ اس کتاب کو جب تفصیلی پڑھیں گے اور اس کی جزیات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی تبصرہ کریں گے، اگر اللہ تعالی نے زندگی دی، صحت دی اور توفیق بخشی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم قسطوار، کیونکہ وہ بھی تقریباً 8 جلدوں میں ہے اور اس میں مختلف رسائل ہیں، ان کے مختلف مضامین پر مختلف رسائل ہیں، ان کا مجموعہ ہے وہ۔ تو لیکن یہ جو تعارفی کتاب ایسے پڑھ کر جو کچھ اندازہ ہوا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو موصوف نے اپنی سوچ سے، اللہ کی جو پہلے ان کا طریقہ واردات ہے اسی طور پر یہ کتاب ہے، نہ اس میں کوئی ایسی نئی چیز ہے، نہ اس میں کوئی ثقافت ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس پر انسان سمجھے کہ یہ بہت بڑا ایک علمی شاہکار ہے۔ ان کے ہاں، ان کے ارادت مندوں کے ہاں تو بلا شبہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن علمی دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں معلوم۔ ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کو ایک دھن ہے کہ میں مرنے سے پہلے اور کچھ تو نہیں کر سکا، اور کچھ تو مجھے نہیں ملا، عدالت نے جو کچھ مجھے کہہ دیا اس کو تو داب دھکے دھویا نہیں جا سکتا، مصنف کتب کثیرہ میں ریکارڈ قائم کر دوں کہ میرے جتنی کسی نے کتابیں نہیں رکھی۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ شوق ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا کہ اس شوق سے انشاءاللہ آپ کی جو منزل ہے نا وہ نہیں میں آپ کو ملے گی۔ کیوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کثرت اور چیز ہے، ثقافت اور چیز ہے، مقدار اور چیز ہے، معیار اور چیز ہے۔ آپ مقدار میں جتنا کچھ اکٹھا کریں گے، اگر اس کا معیار نہیں آپ دے سکتے تو سمجھیے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب رتب و یاف اکٹھا کر لیں۔ ہمارے ہی برے صغیر میں ایک اور صاحب بھی گزرے اور اب تک ان کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے صاحب نے بہت کچھ کیا ہے اور بڑی کتابیں لکھتی ہیں۔ میری مراد غلام محمد پرویز ہے۔ قادیانی کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں بڑی کتابیں لکھی نا۔ پرویز تو کہتا ہے کہ میری بہت کتابیں ہیں، میں نے اتنا کچھ لکھا ہے، باوجود کہ میرا کوئی ٹیم ورک نہیں تھا، اکیلے نے کی تھا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء کی ہیں، بلکہ ان کا باقاعدہ موضوع اس پر علماء لکھا کہ ضائع کتابیں کس کی۔ مثال کے طور پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کتابیں ہیں، ان کے ساتھ تو ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے۔ میں بظاہر جو بات سامنے کہی گئی ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کتابیں تو بہت ہیں، لیکن کیا انہیں ثقافت کا وہ مقام مل سکا جو دوسرے بعض ایسے لوگوں کو ملا جن کی چند ایک کتابیں؟ اس لیے یہ شوق ہے ان کا، پورا کریں۔ ان کے پاس وسائل بھی ہے، حلقہ ارادت بھی ہے، اور وہ حلقہ ارادت جن کو علم اور تحقیق سے واسطہ نہیں ہے، بس وہ صرف دیکھتے ہیں اور چمک دمک دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن یہ شوق جو ہے یہ ایک فضول شوق ہے۔ کام کیا جائے، ڈھب کا کیا جائے، تھوڑا بھی ہو لیکن وزری ہو، ثقات۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں جو ہے وزن کو دیکھے گا، کثرت کو نہیں دیکھے گا۔ کثرت ثانوی حیثیت ہے، اصل وزن ہے۔ تو موصوف کی دیگر کتابوں کا بھی حشر یہی ہے، اس پر بھی علماء نے تبصرے کیے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے وہ عرض کیا تھا کہ یہ ان کا معیار تحقیق ہے۔ تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن میں اپنی معروضات کو صرف یہ جو اردو کتابچہ تعارف کا ہے اور اس کے اندر جو
انہی کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے تناظر میں بات کرتا ہوں. اندر کتاب میں وہ چیز کس طرح رکھا کہ الفاظ میں سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں سب سے جو بنیادی چیز میں سمجھا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ مقلدین، خصوصاً مقلدین احناف کا ایک مشترکہ دکھ ہے. وہ مقلدین احناف پہلے لوگوں میں سے جو مرجیہ تھے، ماتریدیہ تھے، یہ وہ تھے، یا آج کے مقلدین احناف ہو، خواہ وہ حنفی دیوبندی کہلاتے ہیں یا بریلوی کہلاتے ہیں یا حیاتی کہلاتے ہیں یا مواتی کہلاتے ہیں، یا اس طرح یہ جو سلسلے ہیں ان کا دکھ ہے. اور جو یہ دکھ بڑی حد تک تمام مبتدیہ، تمام مقلدہ اور اسی طرح ان کے پیچھے چلنے متصوفہ یا متکلمین اور فلاسفہ، ان سب کا ایک ہی دکھ ہے. اور وہ کیا دکھ ہے؟ وہ محدثین ہے. جیسے کسی کے متعلق یہ بات کہی ہے نا کہ وہ جب گیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر، روضہ اقدس پر سلام کرنے، تو سلام کرنے کے بجائے اس نے اپنے بغض کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تمام مصیبت جو ہے من صاحب ھذا القبر، نعوذ باللہ، کہ یہ نبی علیہ السلام کی مصیبت ہے. مثال کے طور پر کیا ہے کہ قرآن صاحب اپنے آپ کو اہل القرآن کہلانے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا یہ حدیثیں نہ ہوتی. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں نہ ہوتی. بعض طبقات کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہے، یہ حدیثیں نہ ہوتی. یہی ہے، یہ ایک مشترکہ دکھ ہے. محدثین کا وجود، محدثین کا کردار، محدثین کی خدمات، یہ تمام بدعتی طبقات اور فرقوں یا جتنے بھی اسلام سے منحرف طبقات ہیں، سب کا مشترکہ دکھ، سب کی مشترکہ درد یہ ہے کہ نہ حدیث ہوتی، نہ پیغمبر کے ورثاء ہوتے، نہ یہ محدثین ہوتے، تو ہم اپنی من مانی کرتے، دین میں کھل کر جو چاہتے سو کرتے. بھائی اللہ کا احسان ہے اس امت پر، اور یہ اعجاز نبوت ہے، یہ اسلام کا اعجازی پہلو ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور قیامت تک کرے گا، اور قیامت تک حفاظت کرنے والے بھی اللہ پیدا کرتا رہے گا طائفہ منصورہ. اور وہ یہ محدثین اور اہل حدیث ہی ہیں الحمدللہ. تو ان کا بھی یہی دکھ ہے. اب اس دکھ کو دور کرنے کے لیے نا ان لوگوں نے دو طریقے واردات اختیار کیے ہیں. یار یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلا طریقہ واردات یہ ہے کہ ان محدثین، دین کے محافظوں، دین کی اشاعت و تبلیغ کرنے والے، قرآن و سنت کے صحیح جو مبلغ ہیں نا، ان پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کی حیثیت کرا دی جائے کہ لوگ ان پر اعتماد ہی نہ کریں. یہ پہلا طریقہ واردات ہے. جب اس میں وہ ناکام ہوئے یا ناکام ہوتے ہیں تو تب پھر ان کے مقابلے اپنے بت تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیے یہ نہیں ہوا تو لوگوں کہا کہ اچھا یہ ہیں تو یہ بھی تو ان کے برابر کھڑے ہیں نا بھائی. لیکن یہ مسرت کی بات بھی ہے، فخر کی بات بھی ہے کہ دونوں پہلوؤں میں یہ حضرات ناکام ہیں. اب میں اسی سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سلسلہ بھی اسی مدار میں گھوم رہا ہے کہ علوم الحدیث کے نام پر ایک نیا فن وضع کرتے جائے. حالانکہ علوم الحدیث یعنی علم حدیث، مصطلح الحدیث، جس طرح حدیث کا فن الحمدللہ اپنے بام عروج کو پہنچا ہے نا، اسی طرح یہ علوم بھی، یہ فن بھی قد جاوز القنطرہ، اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اب اس میں کوئی حق و اضافہ کی بھی کسی کو جرت نہیں ہو سکتی. کوشش کی ہے لوگوں نے، خود ہمارے برصغیر میں بھی کوشش کی ہے. قواعد الحدیث کے نام پر متقدمین سے اختلاف کر کے نئے نئے اصول تراشے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ان قواعد کا بھی وہی ہے جو کتب حدیث کا ہے. ان کا کہتے ہیں کتب حدیث لکھی ہے، خدمت حدیث کی ہے. خدمت حدیث کا مقصد حدیث کی حفاظت، حدیث کے صحیح معنی تشریح اور عوام تک تبلیغ نہیں ہوتا. عوام کے حدیث کے ساتھ تعلق اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہے کہ ان حدیث کی تعویل کیسے کی جائے، ان کو اپنے مسلک، اپنی فقہ کے مطابق کیسے ڈھالا جائے. یہ ہے خدمت حدیث کا مقصد. اب خدمت حدیث کے ساتھ یہ شعبہ بھی اسی یعنی طرح تختہ مشق بنا کہ اصول ایسے تراش، کیونکہ اصول جو ہے وہ رکاوٹ تھے، چنانچہ انہوں نے اصول ایسے بنا لیے یا ایسے اصولوں کو ان میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ نئے اصول بنا لیے گئے.
اب اگر وہ اصول ہے تو یہ بھی ان اصولوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ احادیث صحیحہ و صریحہ سے جان کیسے چھڑائی جائے، یا حدیث کوئی تعویل کر کے اپنے لیے چور دروازے کیسے کھولے گئے، بس یہ دو مقصد ہیں۔ یہ ساری یہ موسوعہ علوم الحدیث ان کا جو ہے یہ اس لیے میں نے وہلہ اولا میں اپنی اس گفتگو کا عنوان جو رکھا ہے وہ تلبیسات پادریہ رکھا ہے، تلبیسات پادریہ در موسوعہ قادریہ، کہ جو لوگ وہ پادری کرتے تھے نا کہ چھپا لیا، کسی کو تعویل کر دی، کسی تعریف کر دی ہیں، اور جو نامناسب اور منشا اسی کے خلاف تعویل آتے ہیں وہ کر دی، تو یحرف الکلم عن مواضع، یا یہ ہے کہ یکتمون حق، یلبسون، یہ تلبیس کرتے ہیں۔ یہی کچھ موصوف نے کیا ہے۔ تو آئیے ذرا اشارتاً میں اس کی طرف آتا ہوں، تفصیل اللہ نے توفیق دی، صحت دی تو انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ پہلی صورت کو دیکھیے کہ موصوف جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی بنانے کی کوشش کی ہے۔ بلا شبہ تابعی ہونا بڑا احساس ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوں، ہمیں خوشی ہے، وہ تابعی بن جائیں، بڑے جلیل القدر تابعین سے بھی ہوتے تو ہم ان کا احترام تو پہلے بھی کرتے ہیں، پھر بھی کریں گے، یہ ہمارے عقیدت ہے ان سے۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ ٹھیک ہے، تبع تابعی نہ ہو، تابعی ہونا بھی ایک درجہ ہے، ہم ان کے انسلٹ یا توہین یا تنقید کے لیے نہیں کہتے، لیکن یہ ایک امر واقع ہے کہ وہ محدثین کے نزدیک تابعی نہیں ہے، لیکن موصوف نے ان کو تابعی بنانے کے لیے جو علم الکلام اختیار کیا ہے، یا جو یعنی ڈاٹ کنیکٹ کیے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام کے نام نمایاں ہیں، یعنی سلسلہ حدیث میں ان کی صحبت و مجلس میں پروان چڑھنے والوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص قابل ذکر۔ ٹھیک ہے، اگر ان حضرات کی انہیں صحبت مل جائے، شرف ملاقات مل جائے، ان کے سامنے ذانِ تلمس طے کرنے کا موقع مل جائے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہے کہ علوم سند ہو جائے گا۔ لیکن سوال حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی شخصیت و ثقافت سے قطع نظر، کیونکہ ان جلیل القدر صحابہ کے بعض ایسے شاگرد بھی ہیں نا جو تابعین تو کہلاتے ہیں، مگر حدیث میں ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ درجہ ثقافت یا انہیں مقام استناد نہیں مل سکا۔ یہ علوم الحدیث میں رجال میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن سمجھیے کہ اگر وہ تابعی بن جائیں ہماری صحت پہ کیا اثر ہے، لیکن کیا کسی کے بنانے سے تابعی بن جائے گا یا بوگس طریقے سے بن جائے گا؟ اب موصوف نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ 4 صحابہ کے نام لیں۔ اب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، اردو میں بھی صحابہ کرام کی سیرت کے لٹریچر اور کتابیں موجود ہیں، نہ ہو تو آپ کسی بھی عالم سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے۔ آپ کا سن پیدائش سن 80 بھی کہا گیا ہے، 85 بھی کہا گیا ہے، آگے 90 تک بھی مختلف روایات ہیں۔ چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے استاد کون سے ہیں پہلے جن سے صحبت پائی، ملاقات کی؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، پوچھئے کہ وفات کب پاتے ہیں؟ سن 32 ہجری کو وفات پا جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سن 37 ہجری کو وفات پاتے ہیں، مشہور ہے جنگ صفین کے موقع پر آپ شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 44 کو وفات پاتے ہیں۔
جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 55 یا 56 میں وفات پاتے ہیں۔ اب اگر ضرب تقسیم دیکھیں اور حساب لگائیں ان کی پیدائش کا اور ان کی وفات کا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 4 صحابہ سے پہلے فوت ہوئے، ان کی وفات اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت میں تقریباً یعنی 50 سال کا وقفہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف انتہا میں کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کی وفات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے قریب تر ہے، وہ سن 55 بنتی ہے یا 56 کہہ لیں۔ اب 80 میں اور 55 میں اگر فرق دیکھیں تو 25 سال کا فرق ہے۔ اب 25 سے لے کر یہ 50 سال کا دورانیہ ہے۔ کیا یہ بات عقل ماننے کو تیار ہے؟ ہمارے لیے تو یہ ایک انکشاف ہے، اور یہ شیخ الاسلام ان کے لیے تو اکتشاف ہے، کیونکہ یہ تو کشف کے بھی قائل ہے نا۔ ان کے نزدیک تو یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جائے اور قبر پر بیٹھ کر بھی یعنی درس و تدریس تلمذ حاصل کر لے، کشف میں سب کچھ کرتے ہیں نا۔ لیکن یہ خرافات مسلک کے سلم میں نہیں ہے، یہ روایت حدیث کا معاملہ ہے۔ یہ خرافات حفواظ سے دین مرتب نہیں ہوا، یہ روایات اور اس سلسلہ اسناد پر ہے جس پر اسلام کو فخر ہے، وہ بھی اسلام کا ایک اعجاز ہے۔ تو اللہ کے بندو ذرا سوچئے، اتنی بڑی گپ، اتنا بڑا جھوٹ کہ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی عظمت کی عمارت جو ہے وہ ریت پر کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ اتنا بڑا گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ فرق کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی اس بلڈنگ کو ریت پر نہ کھڑا کریں، دلائل لائیں۔ اس سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت میں کچھ اضافہ ہو یا نہ ہو، مگر آپ ان کی رسوائی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ آپ اپنے تاریخ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے تشخص، اپنے مسلک کے تشخص کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی موصوف نے بڑا تیر پھینکا، بڑا تحقیق کا تیر پھینکا کہ دیکھیے میں نے یہ ثابت کر دیا۔ اصل دکھ یہی تھا۔ پھر یہ بھی ہے، یعنی تابع سے دوسرا دکھ کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدث اور مصنف کتب حدیث ثابت کر دیے جائے۔ محدث کی جو تعریف ہے اس بات تو بالاتفاق امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورا نہیں اترتے۔ جہاں تک لفظی طور پر محدث کہنے کا تعلق ہے، اس پر بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی بلڈنگ تعمیر، وہ پلر اتنے کمزور ہیں کہ شاید پہلے بلڈنگ کا چھتا اور لینٹر بھی اس پر نہ ڈالا جا سکے۔ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صرف 17 حدیث روایت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلیے آپ کے بقول زیادہ ہے، مگر جتنی ہیں ان میں کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ 17 سے بڑھ کر شاید 17 بھی نہیں حدیث صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ خود امام صاحب مجروح ہے، پھر امام صاحب سے روایت کرنے والے مجروح ہیں، بلکہ امام صاحب سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ بھی مجروح ہیں۔ ہم نے اس پر تفصیلی لکھا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برتری اور شہرت عرفیت کے جائزہ میں ہم تفصیل لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں۔ اسی طرح ان کو کسی بھی کتاب حدیث کا مصنف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصوف نے بھی کوشش کی ہے اور دور کی کوڑی لائی ہے۔ فرماتے ہیں ان کے شاگردوں یعنی امام یوسف، امام محمد، حسن بن زیاد، یہ ان کے شاگردوں نے کتاب الآثار میں امام صاحب کی مرویات مرتب کی، اور امام اعظم نے یہ کتاب خود مرتب کروائی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی صرف جھوٹ بولنے پر اسی جھوٹ پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے امام صاحب کی مرویات جمع کی، بلکہ خود مرتب کرے۔ یہ اتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے کہ خود بہت سارے علماء احناف نے اس کا رد کیا ہے۔
کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اپنی تصریف نہیں ہے. کتاب الآثار کے متعلق بھی یہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی، یا کیا اس میں ساری مرویات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں؟ پھر اس کی خود اسنادی حیثیت کیا ہے یہ الگ بات ہے. مگر موصوف نے یہ بھی اس میں ایک گپ جو ہے وہ ہمپی ہے کہ یہ بھی امام صاحب کا بڑا کارنامہ ہے. پھر ایک اسی ضمن میں اور تکلیف کیا ہے، وہ ہے جس طرح امام بخاری کی عظمت اور شخصی جو شان اور مقام مرتبہ ہے اس کے ساتھ ان کی الجامع الصحیح یا کہا یوں کہیے کہ الصحیحین کا، امام بخاری اور مسلم کی کتب کا. اب یہ جو کتابیں ہیں ان کو جو علماء فن کے نزدیک حیثیت ملی، ان کو جو شہرت ملی، جو قبول عام ملا، اس کا مقابلہ کوئی دوسری کتاب دنیا میں نہ کر سکی ہے نہ قیامت تک کر سکتی ہے. مگر ان کے دلوں میں چونکہ بغض ہے، ایک حسد ہے، جس کی بنا پر وہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں. اور یہ طاہر القادری پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی علماء احناف خصوصاً علماء دیوبند نے بھی یہ کارنامے سر انجام دے کر یہ مہم جوئی کی ہے، یہ طریقے واردات اپنایا ہے. یہ کریم بخش وغیرہ یا اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحیحین کی احادیث پر بھی نقد کیا ہے، صحیحین خصوصاً امام بخاری کی شخصیت پر بھی نقد کیا ہے. یہ دونوں اعتبار سے صحیحین کا وجود ان مقلدین کو گوارا نہیں ہے، اسی لیے وہ مختلف طریقوں سے صحیحین پر نقد چلاتے ہیں، نقد کرتے ہیں. چنانچہ موصوف نے بھی لکھا ہے، یعنی موصوف کے متعلق یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ شیخ الاسلام نے جو کارنامہ سرانجام دیا نا اس موضوع میں، اس میں یہ بھی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کا رد کر سکیں جو سمجھتے ہیں کہ صحیح احادیث محض وہی ہے جو صحیحین میں وارد ہوئی ہے اور جو ان میں نہیں وہ ضعیف ہے. اسی طرح اور کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پھر آپ نے الصحیح الزائد الصحیح الزائد علی الصحیحین اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ حدیث صحیح کے موازے اور ان کتب کا ذکر کیا ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں مدون کی ہے. مزید فرماتے ہیں بحث کرتے ہوئے کہ صحت حدیث کی نفی ہو جانا اس حدیث کے ضعیف یا موضوع ہونے کو لازم نہیں ہے. چوتھی جگہ پر فرماتے ہیں شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھ کر ایک اور فتنہ کی جڑ کاٹی ہے. یہ فتنہ حدیث صحیح کو صحیح بخاری و مسلم تک محدود و محصور کر دینے کا فتنہ ہے. یعنی اس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا جہاں جائیں ایک خاص مکتب فکر، یعنی یہ اہل حدیث کی طرف، محدثین کی طرف اشارہ ہے، سلفیت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں چاہے وہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف نے حسب معمول حسب روایت اپنی فطرت کاذبہ سے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ بھی ایک جھوٹ بولا ہے. اور محدثین اہل حدیث اور سلفی، اہل حدیث یا سلفی ہے جو حضرات بھی ہیں، ان کا قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صحیحین کے علاوہ کوئی حدیث صحیح کسی کتاب میں نہیں ہے، یا یہ قطعاً دعویٰ نہیں کہ حدیث صحیح وہ محصور یا محدود ہے صرف صحیحین تک. کتنی کتابیں لوگوں نے استدراکات، مستخرجات، یا صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ یا اور کتنی، خود سیاہ ستہ کی کتابیں ان میں وہ احادیث ہے اور زائد علی صحیح بھی ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف الزام اور اتہام، یہ اپنے حسد و حقد اور بغض و عداوت اور تعصب و تسلط اور صرف وہ جو دل میں دکھ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند امام اعظم ہے اس کو تو یہ حیثیت نہ مل سکی. ہم نے بڑا ٹل اور زور لگایا کہ کتاب الآثار کو کوئی اہمیت مل جائے، وہ نہ مل سکی. ہم نے
سر سے پاؤں تک یا پاؤں سے چوٹی تک کا زور لگایا کہ معانی الاثار کو کوئی جگہ مل جائے، وہ نہ مل سکی، قاضی ابو یوسف کی کتاب کو نہ مل سکی۔ اب وہ تو نہیں مل سکی، محدثین نے اس کو اس اہمیت میں شمار ہی نہیں کیا، ائمہ فن نے کسی پرکا کی حیثیت ان کو نہیں دی نا، لہذا اب کلہاڑی لے کر امام بخاری اور الجامع الصحیح کے پر حملہ آور ہو جاؤ اور یہ الزام لگاؤ کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ محدثین اس سبحان ھذا بہتان، یہ بہت بڑی سری محدثین پر الزام تراشی اور بہتان تراشی ہے۔ ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو بھی صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے اور جو اس کے علاوہ وہ صحیح نہیں ہے یا صحیح حدیث کے کوئی مواد نہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو یہ پچ لگائی ہے نا کہ مواضع صحیح میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ ذرا پڑھیے، شاہ ولی اللہ کے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو ہی پڑھیے کہ وہ حجت اللہ البالغہ میں ان جو مسند اعظم وغیرہ امام اعظم وغیرہ کیا درجہ دیتے ہیں، ان کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ دور کے محدثین کو چھوڑیے، شاید وہ آپ کو گوارا نہ ہوں، ان کا آپ تعصب کا الزام لگائے۔ شاہ ولی اللہ تو آپ کے پیارے ہیں نا، ان کو تو آپ نے ذکر کیا ہے نا، ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اس قبیل سے طبقات الحدیث کے ضمن میں یا کسی اور ضمن میں علی الاطلاق جو شخص بھی صحیحین کی توحید و تنقیص کرتا ہے وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ اہل ایمان کے راستے پر ہی نہیں ہے، وہ بدعتی ہے، وہ زندگیت اور الحاد والے راستے پر چل رہا ہے، ان حدیث کی ان کتب کی توہین کرنا۔ تو یہ یعنی ان کا اصل میں درد ہے کہ صحیحین کے خلاف، یعنی یہ تین چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز کہ امام ابو حنیفہ کے برتری کے لیے ان کو تابعی ثابت کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو محدث یا مصنف کتب حدیث ثابت کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس طرف آ جاؤ کہ صحیحین ان کے متعلق اہل حدیث پر الزام لگا کر بالواسطہ صحیحین کے خلاف زہر اگلا جائے تاکہ کوئی آدمی صحیحین، ہاں یہ ہم کہتے ہیں اور یہ امت سے متوارث چلا آ رہا ہے، ائمہ فن نے فیصلہ کیا ہے، ان کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ صحیحین کی حدیثیں نہ صرف کہ صحیح ہے، جو ان کی حدیث ان کے معیار پر اور جو اصالتاً ہے وہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ وہ ان کا صحیحین میں ہونا وجہ ترجیح بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے کوئی کرے مائی کا لال اس کو چیلنج، یہ تو اتفاق ہے ائمہ فن کا۔ پھر چوتھے نمبر پر موصوف نے آئے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، وہ کیا ہے؟ اہل بدعت کی سہولت کاری، یعنی یہ ان کا اصل تو مسئلہ یہی تھا نا کہ اہل بدعت کی، اب اہل بدعت کی سہولت کاری کے لیے موصوف نے ایک طریقہ یہ استعمال کیا ہے کہ جو قواعد العلوم الحدیث ہے نا ان پر محنت کی ہے، اور اس محنت کا سٹائل انداز وہی ہے جو جگر مقلدین کا بھی ہے۔ بعض حنفیوں نے بھی یہ بات کی ہے نا، انہوں نے ایک اپنا قواعد الحدیث یعنی اس نام سے کتاب تشکیل دی ہے تاکہ جو اصل محدثین کے قواعد ہیں ان سے جان چھڑا کر ایسے چور دروازے کھولے جائیں جہاں سے کسر سنت کرسر حدیث اور اس محل حدیث یا ذخیرہ حدیث کو نقص پیدا کیا جائے، ان کی تعویل، ان کی تردید، ان کی تحریف کا چور دروازہ کھول کر جان چھڑائی جائے، اور اپنی فقہ جو ہے یا اپنے جو اصول ہیں ان کو اپنا کر اپنا نقطہ نظر کو، چونکہ حدیث کے اصول جو محدثین نے کیے جن کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں قد جاوز القنطرہ، یہ فن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب اس پہ کسی کے قسم کا حق و اضافہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کو توڑ مڑوڑنے کی جو تم کوشش کر رہے ہو یہ کوشش بھی اسی کا حصہ ہے، اور اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، الحمدللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا کہ تم نے کہتے ہیں 72 قواعد بنائے ہیں اور ان سے نیا استنباط پیدا کیا ہے، نئے معانی اور احکامات اخذ کیے، وہ کیا چاند چڑھائے؟ ہم اس کا تفصیلی جائزہ بعد میں لیں گے نا۔ ذرا یہی دیکھیے
کہ اس ضمن میں ایک کتاب ہے حکم السماع عن اہل البدع و اہل الاہواء، یہ مشہور مسئلہ ہے۔ اب اس کے تحت جو کہیے کہ موصوف جو کچھ لکھتے ہیں نا وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یعنی ایک طرف محدثین پر الزام امام بخاری کو راستے سے ہٹایا جائے، صحیحین کو راستے سے ہٹایا جائے، محدثین پر اہل حدیث پر الزام لگا کر ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب ریاستے کو کچھ مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، بدعتیوں کی سہولت کاری کے لیے یہ کتاب بھی لکھی گئی، اور یہ ہے اصل جو بلی تھیلے سے باہر آئی کے موصوف اس موضوع میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خلاص، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، یہ ہے ان کا مدعا، یہ ہے بلی جو تھیلے سے باہر آئی ہے کہ موصوف لکھتے ہیں، موصوف کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ روایت مبتدعہ پر جمہور کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرمایا شیخ الاسلام نے کہ اس مسئلہ پر علمی اور فکری طور پر اتنی وسعت پیدا کر دی، یعنی شیخ الاسلام نے اس مسئلہ میں محدثین جمہور کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے جو اصول بنائے ان کی روشنی میں اس مسئلہ پر علمی اور فکری طور پر اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ اب محض بدعتی قرار دے کر کسی کو، یعنی کوئی بھی کسی کو خارج الاسلام قرار نہیں دے سکتا۔ چلیے جی، بدعتیوں کو تحفظ، حالانکہ محدثین نے جن روایت سے حدیث لی ہے، سماع کیا ہے، اور بدعتیوں کی روایت کے متعلق اصول وضع کیے ہیں کہ وہ بدعت کس کیٹیگری کی ہو، بدعتی کس کیٹیگری کا ہو، وہ ثقافت اور اس کی بدعت کا کیا تقابل توازن، یہ سارے جزیات الحمدللہ جنہوں نے تو 22 قواعد بیان کیے نا، محدثین نے تو سینکڑے فصلیں بیان کیے ہیں اور ان کے تحت سینکڑے قواعد بیان کیے ہیں۔ یہ تیر مارا ہے جناب 72 قواعد، اور وہ بھی 72 قواعد میں کیا اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ کتنے فقہ حنفی کے قواعد ہیں جو صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم نے حدیث کا ابطال کیسے کرنا ہے، حدیث کا جان کیسے چھڑانی ہے، حدیث سے تعویل کیسے کرنی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ بیان بھی بڑے الحمدللہ ہمارے علماء نے اس بات کو علم نشرہ کیا ہے، لیکن یہ بات اب دیکھ لیں، خلاصہ سمجھ لیں کہ موصوف چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر علمی و فکری طور پر اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ اب محض بدعتی قرار دے کر کوئی کسی کو خارج اسلام قرار نہیں دے سکتا۔ گویا کہ اب رافضی بھی، وہ بھی مسلمان کہلا کر جو کچھ کرتے رہے، یا اس طرح جو دیگر بدعات ہیں، معطلہ ہے، مشبہ ہے، قدری ہے، جبری ہے، جو بھی ہے، انہیں علی حسب تفاوت یا مدارج اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا کہ جیسے کہتے ہیں کشادہ ہے مسلمانوں پہ راہیں، شوق سے پرست جس شوق سے چاہیں، جس کیسے وہ امام علی نے کہا، مجھے شعر ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال مسئلہ یہ ہے کشادہ ہے مسلمانوں میں راہیں، شوق سے پرست کریں جس کی چاہیں۔ اب یہ آپ کے لیے راستہ دوستوں کھول دیا طاہر القادری نے، یہ نیا شیخ الاسلام ہے جنہوں نے اسلام کا دفاع کرنے کی بجائے اسلام کے تشخص کو مجروح اور اسلام کے وجود کو کمزور کرنے کے لیے یہ موسوعہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ جب تفصیلی آپریشن کریں گے ہم تو پھر یہ ساری چیزیں کھول کر آ جائیں گی، لیکن سر دس آپ کو بتانا مقصد ہے، مات اس غلط فہمی میں رہے کہ اس کے القاب اتنے، اسے دنیا اتنی جانتی ہے، مات اس غلط فہمی رہے کہ ایک سائی والے کے جو ہے جعلی 2 نمبر شاہ نے وہاں یہ تقریر کی ہے، وہ مت کہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اور یہ بگوڑا ہے اس ملک کا، یہاں نہیں وہ کام کر سکتا، اسے پتہ تھا کہ یہاں جوتوں سے میرا حشر کیا ہوگا، اب کینیڈا میں چھپ کر اغیار کی بغل میں بیٹھ کر ان کا بغل بچہ بن کر یہ اسلام کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، بدعت کی سہولت کاری کے لیے، الحاد اور زندیقیت کا راستہ صاف کرنے کے لیے یہ لکھ دیا موسوعہ اور تقریریں لکھا دی ہیں ان بیچاروں کو جن کو نہ ان کی شخصیت کا پتہ ہے، اور علم میں بھی شاید وہ اسی طرح کے یعنی جہول بھی ہیں، مجہول بھی ہیں۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، ہم نے یہ سر 10 60 نص پر صرف عامت الناس کی خیر خواہی کے لیے ایک چیز آپ کے پاس رکھ دی ہے۔ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ ضرور جاری رکھیں گے،
اور الدین و نصیحہ کے تحت آپ تک اس موسوعہ میں جو تلبیسات، تحریفات، تدلیسات یا جس قسم کا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے انشاءاللہ اسے علم نشرہ کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔